السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل تو ہم تمام حاضرین و ناظرین کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرما، اور وقتاً فوقتاً تیرے برگزیدہ بندوں کی جو تاریخیں آتی ہیں، انبیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء اور صوفیاء کی، مولا ہمیں ان تاریخوں کو منانے، تیرے ان برگزیدہ بندوں کو یاد کرنے اور ان کی محبتوں کا ثبوت دے کر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہم نے اپنے اسی ہفتہ واری اجتماع میں ترتیب وار اولیاء اکرام کی جو تاریخیں آئیں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا، اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسی ماہ مبارک میں مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ آتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتہ واری اجتماعات میں ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے، لیکن آج جس اہم شخصیت کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ ان کی خدمات، ان کی صلاحیت، دین و سنت کے لیے ان کی دی گئی قربانیاں، ان کی محنت، یقیناً یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ ہم اور آپ جن کے احسانات کا بدلہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اور آپ دین و سنت پر قائم ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہی اللہ والوں کی خدمات اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان آپ کی بڑی خدمات ہیں سنیت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے لیے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اسٹیج پر
دور حاضر میں جو لوگ خطاب کرتے ہیں، ایسے خطیب جن کے بیانات ہر رات کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ یوٹیوب جن کے بیانات سے بھرا پڑا ہے، انہیں تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن جن کی خدمات کی بنیاد پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند ہوا، اور جن کے شاگرد آج بھی پوری دنیا کے کونے کونے میں دین و سنیت و مسلک اعلی حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے بزرگوں کے بارے میں آج عوام کو زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، وہ جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے، جن کا تعلق مدارس سے ہے، مکاتب سے ہے، جن کا تعلق دینی کتابوں سے ہے، یقیناً وہ تو پہچانتے ہیں اپنے ان بزرگوں کو، لیکن عام عوام کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان بزرگوں کی نہ خدمات کو جانتے ہیں اور نہ ان کی ذات کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مقرر کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ جب تک وہ اسٹیج پر ہوتا ہے، جب تک اس کے پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، تب تک لوگ اسے پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی نیا مقرر، کوئی نیا خطیب آ جاتا ہے۔ لیکن جن بزرگوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے اس ہفتہ واری اجتماع میں جنہیں ان کی تاریخوں کی نسبت کے اعتبار سے یاد کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی اگر بات کی جائے تو فرمایا گیا کہ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ قیامت کے دن جن کے دوات کی سیاہی کو، جن کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی جو خدمات انجام دی ہے، یقیناً اس مختصر اجتماع میں اگر ہم ان تمام خدمات کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ صرف مختصر اجتماع نہیں بلکہ ہماری یہ رات بھی ناکافی ہوگی۔ آپ کی ولادت باسعادت مارچ 1924 میں اتر پردیش کے ضلع بلیا کے گاؤں سید پور میں ہوئی۔ آپ کی ولادت ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام اپنے سلسلے کی نسبت کی بنیاد غلام رشید رکھا، لیکن دنیا نے آپ کو علامہ ارشد القادری کے نام سے جانا اور پہچانا۔ آپ اگر آپ کے القابات دیکھے جائیں تو بہت سارے ہیں، جن میں سب سے مشہور لقب آپ کا رئیس القلم ہے، یعنی قلم کے دھنی تھے آپ، رئیس تھے۔ اسی طرح رئیس المناظر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر تھے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم و تربیت آپ کے اپنے گھر میں ہوئی، یعنی پڑھائی لکھائی کا آغاز آپ کے اپنے گھر میں ہوا، چونکہ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے بعد 8 سال تک آپ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے شاگرد رہے اور آپ ان کے پاس پڑھتے رہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان بانی جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ فرمایا گیا کہ 1924 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1944 میں جلسہ دستار بندی جب مبارک پور اشرفیہ کا ہوا، یعنی آپ کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی، آپ کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، یعنی 20 سال کی عمر میں آپ مکمل طور پر عالم و فاضل بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے رخ کیا ناگپور کا درس و تدریس کے لیے۔ ناگپور میں آپ درس و تدریس کی ذمہ داری انجام دیتے رہے۔ پھر تقریباً 1954 میں یا 1952 میں آپ وہاں سے جمشید پور آ گئے، اور جمشید پور میں آ کر آپ نے وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 50 سال تک تقریباً آپ پڑھاتے رہے، اور 50 سال میں آپ نے صرف گویا پڑھایا نہیں ہے بلکہ آپ نے پتھروں کو تراشنے کا کام کیا ہے، آپ نے بے پڑھے لکھوں کو سنوارنے کا کام کیا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی مدارس میں پڑھائی تو ہوتی ہے،
لیکن آج کی پڑھائی کو آپ صرف تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ آج مدرسے سے فارغ ہو کر نکلنے والا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن وہ تربیت سے محروم ہوتا ہے۔ اور تعلیم و تربیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم تھیوری اور پریکٹیکل کرتے ہیں۔ تھیوری آپ تعلیم کو کہہ سکتے ہیں اور تربیت آپ پریکٹیکل کو کہہ سکتے ہیں۔ حضور حافظ ملت یا حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان ہوں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان ہوں، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوں، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جو اپنے شاگردوں کو صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ وہ اللہ والے تھے جو صرف اپنے شاگردوں کو کتابوں سے نہیں پڑھاتے تھے بلکہ کتابیں پڑھاتے تھے اور نگاہوں سے پلایا کرتے تھے۔ اور کتابوں کا پڑھا تو بھول سکتا ہے، لیکن نگاہوں سے جس کو پلایا جائے وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ نے 50 سال تک گویا پتھروں کو سنوارنے کا کام، تراشنے کا کام انجام دیا ہے، اور آج بھی آپ کے پڑھائے ہوئے ہزاروں شاگرد ہیں جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان سے بیعت کرتے ہیں اور وہیں سے آپ کو اجازت بھی حاصل تھی، یعنی آپ خلیفہ بھی تھے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے۔ آپ نے دنیا کے مختلف ملکوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ جب جمشید پور میں آپ تھے تو جمشید پور میں آپ نے 1954 میں اس وقت جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی تھا، آپ نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کا نام تھا مولوی عبداللطیف اعظمی۔ 1952 میں آپ جمشید پور تشریف لے گئے، 1954 میں آپ نے اس سے پہلا مناظرہ کیا، اور اس پہلے مناظرے میں وہ ایسا شکست کھایا، ایسا ذلیل ہوا کہ پورے جمشید پور میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کا سکہ بولنے لگا، ہر طرف آپ کے نام کے ڈنکے بجنے لگے۔ ٹاٹا سے کچھ زمین حاصل کر کر آپ نے وہاں پر مدرسے فیض العلوم کی بنیاد رکھی۔ یاد رکھیں، علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان صرف اسٹیج والے نہیں تھے، بلکہ آپ ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زیادہ زور تقریروں کے مقابلے، خطابت کے میدان میں زور آزمانے کے مقابلے آپ نے بنیادی کام پر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور بنیادی کام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تحریک بنائی ہے، آپ نے مدارس بنائے ہیں، آپ نے مکاتب قائم کیے ہیں۔ آپ کے جو قائم کردہ مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اس کا جال اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں آپ کی بنائی ہوئی مساجد اور مدارس آج بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے فیض العلوم کے ساتھ ساتھ ادارے شریعہ کا قیام کیا۔ اسی طرح سے آج ایک تنظیم اہل سنت والجماعت کی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جسے ہم اور آپ دعوت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، اس دعوت اسلامی کے فاؤنڈر بھی علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ حالانکہ اب اس تنظیم میں بھی شاید ان کا ذکر نہ ہوتا ہو، یا لوگ نہ جانتے ہیں اس تنظیم سے جڑنے والے کہ اس تنظیم کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے۔ تو آپ ہی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آپ نے جو کتابیں لکھی تقریباً ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ ہے، اور آپ کی لکھی کتابیں ایسی تھی، میں ایک کتاب کی مثال دوں، باطل عقائد والوں کے رد میں آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور مختلف فرقے والوں کے رد میں آپ نے الگ الگ کتابیں لکھی۔ آپ کی بہت مشہور کتاب ہے زلزلہ۔ اگر زلزلہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تبلیغیوں نے یا دیوبندیوں نے سنیوں کو جن باتوں پر گھیر کر ان پر شرک کا یا کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کتاب میں وہی تمام باتیں
ان باطل عقائد والوں کے تعلق سے ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ جمع کر دیا. یعنی اگر سنی یہ کہتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے تو اس پر ان کا یہ فتویٰ تھا کہ معاذ اللہ یہ عقیدہ جو رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے زلزلہ میں ان کی کتاب سے یہ بات ثابت کیا کہ سنی اگر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو تم اس کو کافر کہتے ہو، لیکن اگر تم یہی عقیدہ اپنے مولویوں کے بارے میں رکھو، اپنے پیروں کے بارے میں رکھو تو تم مسلمان ہو. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں سنیوں پر الزام کہ جو یہ مانے کہ معاذ اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے. اب میں نے معاذ اللہ اس بات پر کہا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، معاذ اللہ. تو آپ نے ان کی کتاب سے حوالہ دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ جو سنی عقیدہ اپنے نبی کے بارے میں رکھے تو تمہارے نزدیک وہ مسلمان نہیں، لیکن تم وہی عقیدہ اپنے مولویوں کے بارے میں رکھو تو تم مسلمان ہو. تو آپ نے ان کی ساری پول کھولی، اور جانتے ہو جب آپ نے زلزلہ لکھا تو 40 سال تک ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. 40 سال تک یہ اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے، یعنی ان کی عقلیں ختم ہو گئی اس کتاب کے سامنے، مجبوراً سرنڈر کرنا پڑا. 40 سال تک سر مارنے کے بعد انہوں نے چند لوگوں کو تیار کیا، اور ان چند لوگوں کو تیار کر کے زلزلہ کا جواب لکھوایا. انہوں نے تبلیغیوں نے زلزلہ کتاب کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھوائی، اور اسی دوران فرمایا گیا تقریباً 2.5 سال کے لیے علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ کو جیل جانا پڑا. اور یہ جیل جانا بھی کسی دنیاوی مقصد کے تحت نہیں بلکہ وہ بھی دین و سنیت کی خاطر تھا. تو 2.5 سال تک آپ جیل میں تھے، اور فرمایا گیا کہ آپ نے اس 2.5 سال کے عرصے میں جو انہوں نے زلزلہ کے جواب میں لکھا تھا اس کے جواب میں کتاب لکھی جس کا نام زیر و زبر تھا. تو آپ نے تقریباً 3 درجن سے زیادہ کتابیں نقل فرمائی ہیں. آپ کی چند کتابیں جو بڑی مشہور ہیں میں ان کا نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ کتابیں آپ کو ملیں جہاں بھی، چاہے آپ لائبریری میں جا کر لیں، کہیں آپ خرید کر لائیں، چاہے کہیں PDF ڈاؤن لوڈ کر کے، لیکن ان کتابوں کا آپ مطالعہ کرنے کی ضرور کوشش کریں. ہمارے بزرگوں نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کتابوں کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی. اب اگر بزرگوں کی ان خدمات کا ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، ہم ان کتابوں کو دیکھیں بھی نہ، پڑھیں بھی نہ، سنیں بھی نہ، تو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی جو مشہور کتابیں، یوں تو میں نے کہا 3 درجن سے زائد کتابیں، لیکن مشہور کتابیں ہیں زلزلہ، پھر اس کے بعد زلزلہ کے رد میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں آپ نے لکھا زیر و زبر، پھر ان کے باطل عقائد پر ایک خاص کتاب لکھی جس کا نام تھا تبلیغی جماعت، پھر آپ نے لکھا لالا زار، پھر جماعت اسلامی، آپ نے ان کے رد میں کتاب لکھا جس کا نام ہی رکھا جماعت اسلامی، پھر عقائد علماء دیوبند پر آپ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا علماء دیوبند، پھر قادیانیوں کے رد میں، مرزائیوں کے رد میں آپ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا مسئلہ ختم نبوت، پھر آپ نے کربلا کے تعلق سے کتاب لکھا نقش کربلا، دہلی سے سہارنپور کا سفر، پھر آئیے حج کریں. یہ کچھ مشہور کتابیں ہیں. آپ نے عربی میں بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ پوری زندگی اسی میں لگے رہتے تھے. آپ نے بڑے مناظرے کیے ہیں، آپ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کو اگر امریکہ بھی بلایا جاتا، آسٹریلیا بھی بلایا جاتا، افریقہ بھی بلایا جاتا، آپ دنیا کے کسی حصے میں جاتے تھے تو صرف بحیثیت مقرر بن کر یا خطیب بن کر نہیں جاتے تھے کہ رات کی 1 گھنٹے کی تقریر ہی کرنا ہے مجھے، اس کے علاوہ اور کیا کرنا نہیں. آپ کو تعلق صرف 1 گھنٹے کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر سے نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی آپ جاتے تھے وہاں جا کر سنیت کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا کرتے تھے. اور سنیت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بنیادی کام پر توجہ دی جائے.
آپ کے بعد بھی جو کام باقی رہے، آپ نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے. اور ورلڈ اسلامک مشن یہ بھی اس کے فاؤنڈرز میں بھی آپ کا شمار ہے. اسی طرح سے علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب جو لندن کی سرزمین پر تقریباً 1973 سے دین و سنیت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو بھی وہاں لے جانے والے علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ نے پوری زندگی دینی خدمات انجام دی. اور مناظرے کی اگر بات کی جائے تو اتنے بڑے مناظر تھے آپ کہ بڑا سے بڑا بدعقیدہ مولوی چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مناظرے کا عنوان جو بھی ہو، آپ کے سامنے وہ ٹک نہیں سکا. تاریخ شاہد ہے اس بات پر. آپ آج بھی گوگل پر سرچ کریں، ویڈیو تو نہیں لیکن بہت سے آپ کے مناظروں کے آڈیو مل جائیں گے جس میں آپ نے ایسا لاجواب کیا ہے ان باطل عقائد والوں کو کہ انہیں ہارنے یا بھاگنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ملا ہے. میں ایک مثال دوں. آپ کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا ایک بدعقیداؤں کے بہت بڑے مولوی کے ساتھ میں. مناظرے میں اپنے دور کا بہت بڑا مناظر تھا وہ بدعقیداؤں کا، تبلیغیوں کا. ایک دن، 2 دن، 3 دن کنٹینیو مناظرہ ہوتا رہا لیکن کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. آخر کار چوتھے دن جب مناظرہ شروع ہونے والا تھا، آپ اتنے بڑے مناظر تھے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا تھا کہ مجھے مناظرہ کتنے دن تک کرنا ہے یا کتنی دیر تک کرنا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے تو 2 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہتا، اور اگر آپ چاہتے تو چند منٹوں میں مناظرے کو سمیٹ دیتے تھے، یعنی ختم کر دیتے تھے. تو کہا گیا کہ 3 دن تک چل رہا تھا لیکن کوئی فیصلہ برآمد نہیں ہو رہا تھا. چوتھے دن جب صبح ہوئی، مناظرے کے میدان میں آئے، اس آدمی نے جو بدعقیداؤں کا مناظر تھا اس نے اپنی باتیں، اپنے دلائل رکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد جب وہ بیٹھ گیا تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ مختصراً میں آج اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ شخص دن بھر مناظرہ کرتا ہے اور رات بھر جاتا ہے تو کتابیں، حدیث کی کتابیں کھنگالتا ہے، پڑھتا ہے. اور میں بھی دن بھر یہاں مناظرہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں بھی رات بھر بیٹھ کر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف حدیث کی کتابیں کھنگالتا رہتا ہوں. لیکن رات بھر کتابیں اس کے پڑھنے اور میرے پڑھنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ یہ رات بھر کتابوں میں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسی بات ملے کہ معاذ اللہ میں حضور پر عیب لگاؤں، کوئی ایسی بات ملے کہ میں یہ ثابت کروں کہ ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی ایسی بات ملے کہ میں یہ ثابت کروں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کوئی ایسی بات ملے کہ میں یہ ثابت کروں کہ نبی تو ہماری طرح معمولی بشر ہیں، کوئی ایسی بات ملے کہ میں ثابت کروں کہ نبی کو معاذ اللہ کوئی علم ہی نہیں حاصل ہے، کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے. تو رات بھر یہ بیٹھ کر کتابوں میں ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے اور میں رات بھر قرآن و حدیث کے اندر نبی کی عظمتوں کی آیتیں تلاش کرتا ہوں، نبی کی شان والی حدیثیں تلاش کرتا ہوں. اب بتاؤ کہ کون نبی سے محبت کرنے والا ہے اور کون نبی سے عداوت رکھنے والا ہے. کلمہ ہم دونوں ایک ہی نبی کا پڑھتے ہیں لیکن یہ نبی کو الگ اینگل سے دیکھتا ہے اور میں الگ نظریے سے دیکھتا ہوں. اور یاد رکھنا، میں جو نظریے سے دیکھتا ہوں اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اسی نظریے سے اس کے محبوب کو دیکھے. اپنے محبوب کو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے یہ تو انسان بھی پسند نہیں کرتا. فرمایا گیا کہ آپ نے جب یہ چند لمحوں میں اپنی گفتگو رکھی، چاروں طرف سے نعرے لگنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس مناظر کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملا. اور اس وقت مناظرے کے میدان میں اسی سٹیج پر ہزاروں بدعقیداؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. انہوں نے کہا ہمیں آج صحیح اور غلط کا فیصلہ سمجھ میں آ گیا. آج سمجھ میں آ گیا کہ واقعی کون نبی سے محبت کرنے والا ہے اور کون صرف نبی سے محبت کے دعوے کرنے والا ہے. تو آپ نے اس طرح سے کئی مناظرے فرمائے. جانتے ہیں آپ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر بھی تھے، خطیب بھی تھے، مصنف بھی تھے، مفکر بھی تھے. آپ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی اگر بات کی جائے تو فرمایا گیا کہ آپ جب نعتیں سنتے،
ہم بھی جاتے ہیں پروگرامز میں بیان کی غرض سے، اجتماعات میں ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے. ہم سے پہلے 1 نعت خواں، 2 نعت خواں، 3 نعت خواں وہ نعتیں پڑھتے ہیں. اور اب تو برا مت مانیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعتیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے پڑھا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کئی فیشنیبل رنگ برنگے کپڑے پہننے والے، میک اپ کرنے والے، الگ الگ طرز میں نعتیں پڑھنے والے، یہاں تک کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا بھی نعتوں میں استعمال کرنے والے لوگ مارکیٹ میں آ گئے. اور المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سنا بھی جا رہا ہے، پسند بھی کیا جا رہا ہے، فالو بھی کیا جائے، پروگرام میں بھی بلایا جا رہا ہے، ان پر پیسے بھی لٹائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کو. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنا پیشہ یا کاروبار بنا رکھا ہے، ان کی نعتوں سے لوگوں کے کانوں کو لذت تو ملتی ہے، دل کو جو سرور حاصل ہونا چاہیے، دل کو جو قرار حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان جب کسی نعت خواں کو نعت پڑھتا دیکھتے تو فرمایا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا جاری ہو جاتا تھا، آپ رونے لگتے تھے. اور دور حاضر کے بہت مشہور نعت خواں عالی جناب اویس قادری صاحب قبلہ خود یہ بیان کرتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھ کئی پروگرامز میں شرکت کا موقع ملا، اور علامہ کہتے ہیں کہ وہ جب مجھے دیکھتے تو میری پیشانی کو چومتے، دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو پکڑتے، پیشانی چومتے اور کہتے کہ اویس تو میرے دل کا قرار ہے. اور اویس کو دل کا قرار کیوں فرماتے تھے؟ ان کے چہرے مہرے کی بنیاد نہیں، خونی خاندانی رشتے اور کسی نسبت کی بنیاد نہیں، بلکہ صرف حضور کی نعتوں کی بنیاد کہ جب تو نعت پڑھتا ہے تو میرے دل کو سکون پہنچتا ہے. اور فرمایا گیا کہ ان سے فرمائش کرتے، یعنی علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان اویس قادری صاحب سے فرمائش کرتے کہ آج یہ نعت سناؤ. اور جب وہ نعت پڑھتے تو ایک شعر پر وہ انگلی کا اشارہ کرتے کہ اسے دوبارہ پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، اور زاروں قطار روتے رہتے، سن کر روتے رہتے. یعنی ہم جب حضور کی نعتیں سنتے ہیں تو نعتیں کانوں تک پہنچتی ہیں، لیکن جب کوئی عاشق رسول سنتا ہے تو صرف بات کانوں تک نہیں رہتی، دل میں اتر جایا کرتی ہے. اور جب دل میں اترتی ہے، حضور کی محبت جوش مارتی ہے، تو پھر آنکھوں سے وہ حضور کی محبت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ حال آپ کا تھا کہ آپ رات رات بھر روتے رہتے تھے. آپ کا ایک سفر، آپ نے ہالینڈ کا پہلی مرتبہ سفر کیا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے. مقررین آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ بیان کرتے ہیں، آپ ہالینڈ جب تشریف لے جا رہے تھے پہلی مرتبہ تو راستے میں آپ کافی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے تھے، اور آپ کا غائب ہونا اس وقت بڑا مشہور ہو گیا تھا. یہ 1977 کا واقعہ ہے. آپ غائب ہو گئے تھے اور ہر طرف ہنگامہ ہو گیا تھا کہ آپ ہالینڈ جا رہے تھے اور آپ راستے سے غائب ہو گئے. بتائیے ایک آدمی فلائٹ میں بیٹھا ہوا جا رہا ہو اپنی منزل کی طرف، راستے میں کہیں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ لیکن علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان خود بیان فرماتے ہیں کہ دراصل واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ ہندوستان سے میں ہالینڈ کے لیے روانہ ہوا. فلائٹ جب چلی، اناؤنسمنٹ ہوا، سب لوگ بیٹھے تھے اپنی اپنی سیٹ پر. تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ اچانک جو ہے راستے میں طوفان آ گیا ہے، اور اس کو کراس کر کے جانا، پار کر کے جانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے فلائٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے اتارا جائے گا. اور کہتے ہیں یہ ساری باتیں میں سنتا رہا. پھر لینڈنگ کہاں کی جائے گی جب پائلٹ نے یہ کہا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ سن کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، کان کھڑے رہ گئے. انڈیا سے فلائٹ روانہ ہوا ہالینڈ کے لیے اور درمیان میں طوفان کی وجہ سے اس کو اتارا گیا تو کہتے ہیں کہ پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ ایمرجنسی لینڈنگ ہم کو بغداد کے ایئرپورٹ پر کرنا پڑے گا. کہتے بغداد میں فلائٹ کو لینڈ کیا گیا. اناؤنسمنٹ ہوا کہ تقریباً 3-4 گھنٹے لگیں گے، آپ لوگوں کے کھانے پینے کا، رہنے کا سارا انتظام کیا گیا ایئرپورٹ پر، آپ سب کو ایئرپورٹ پر رہنا ہے. کہتے میں بھی اتر گیا فلائٹ سے سارے پیسنجرز کے ساتھ، سب جا کر لاؤنج میں بیٹھے تھے، میں بھی جا کر وہیں بیٹھ گیا. لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو نکلا تھا اپنے ملک سے ہالینڈ جانے کے لیے، لیکن میں یہاں آ گیا ہوں بغداد شریف میں. کہتے میں نے دل ہی دل میں عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم اب آپ نے یہاں تک بلا لیا ہے تو
آخر مجھ سے کون سا قصور ہوا، کون سی غلطی ہوئی کہ آپ مجھے یہاں سے واپس لوٹا دیں گے؟ کم سے کم یہاں تک اپنے در تک بلا لیا ہے تو اپنی بارگاہ کی حاضری بھی عطا کر دیجیے۔ کہتے دل میں تمنا پیدا ہوئی، میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، بس اپنا بیگ اٹھایا اور میں باہر کی طرف چلا آیا۔ میں باہر نکل گیا، میں ایئرپورٹ کے گیٹ سے باہر نکلا، باہر ٹیکسی کھڑی تھی، میں پہلی مرتبہ آیا تھا، مجھے پتا بھی نہیں، لینگویج پرابلم، جیب میں پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا تو جیب میں میرے پاس صرف انڈیم 360 روپے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم بھی کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کم سے کم آج کے دور میں اتنی رقم تو اپنے پاس ضرور ہوتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی ہو، لینے آنے والا نہیں آ سکا، میزبان کہیں رہ گیا تو ہم اپنے پیسے سے وہاں پہنچ سکیں، کرایہ بھاڑا ہمارے پاس ہو کہ واپس آ سکیں۔ ہر مسافر آج کے دور میں کم سے کم اتنا انتظام کر کے تو نکلتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے پاس صرف 360 روپے تھے۔ اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے فقیری میں بھی شاہی کی ہے۔ آپ کا یہ حال تھا، آپ نے مدارس تو قائم کیے، مساجد قائم کیے، مکاتب قائم کیے، تحریکیں بنائی آپ نے، لیکن دنیا میں آپ نے اپنے لیے کہیں کوئی محل، کوئی فلیٹ، یہاں تک کہ کوئی جھوپڑا بھی نہیں بنایا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، کچھ اپنے لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا، سب کچھ دین و سنت کے لیے کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کے لیے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، میری جیب میں 360 روپے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہاں سے کتنی دور ہو درگاہ شریف، اور وہاں جانے کا کرایہ بھاڑا کتنا لگتا ہو۔ میں نے دیکھا سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی، میں نے آ کر دیکھا مسلمان تھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اتفاق دیکھے کہ وہ بھی اردو بولنے والا تھا۔ میں نے اس سے سلام کر کے کہا کہ مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، یہاں سے کتنا دور ہے، کیا تم مجھے وہاں چھوڑ دو گے؟ تو اس نے میری زبان کو سمجھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ تو گیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ کرایہ کتنا ہوگا۔ جیب میں 360 تھے، مجھے یہ پتا تھا۔ اب تھوڑی دور آگے چلے تو گفتگو ہونے لگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ قادری ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں قادری ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ پھر وہ گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ گاڑی سے نیچے اترے، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹیکسی والے سے پوچھا کہ کرایہ کتنا ہوا؟ تو ٹیکسی والا کہتا ہے کہ آپ بھی قادری ہیں اور میں بھی قادری ہوں، اور قادری سے بھلا کرایہ کیوں لے گا؟ تو قادری ہو کر میں قادری سے کرایہ نہیں لیتا، آپ یہاں آئے بس میرے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے مجھے ایسا لگا جیسے غوث اعظم نے خود اپنی بارگاہ میں حاضری کا انتظام فرما دیا ہے۔ اور یقین جانیں وہ طوفان کا آنا تو محض بہانہ تھا۔ آپ فلائٹ میں سوار ہو کر آگے جا رہے تھے اور غوث اعظم چاہتے تھے کہ میری بارگاہ کی حاضری دے کر یہ جائیں، اس لیے غوث اعظم نے بلا لیا۔ فرمایا کہ آپ وہاں پہنچے، بارگاہ غوث اعظم میں حاضری دی۔ جب گنبد کو دیکھا آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو نکلا تھا کہیں اور جانے کے لیے، آپ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے تو اب محروم واپس مت بھیجیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں دعائیں کی، آپ روتے رہے، آپ وہاں غوث اعظم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ یہاں تلاش کر رہے ہیں، فلائٹ کے چھوٹنے کا ٹائم شروع ہو گیا، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بریلی شریف تک کال آ گیا۔ آپ جہاں جمشید پور میں کال آیا، آپ کے بھائی کے گھر کال آیا، یعنی کال کر کے تلاش کیا جا رہا تھا۔ انڈیا میں مشہور ہو گیا کہ آپ غائب ہو گئے، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آپ کو کسی نے کہیں آتا جاتا نہیں دیکھا، بس فلائٹ نیچے اتری، اس کے بعد آپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا گیا کہ گھنٹوں آپ بیٹھے رہے، کہاں ہالینڈ جانے کا خیال، غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ اچانک کسی نے آواز دی، مولانا مولانا۔ آپ نے دیکھا پلٹ کر تو ایک شخص کھڑا تھا، اس کے سر پر کشت تھا۔ اس نے کہا کیا آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ اس نے آپ کا نام لیا اور نام لینے کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس وقت غوث اعظم کی مزار مقدس کا میں سجادہ نشین ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ چند تبرکات ہیں جو مجھے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کس طرح سے سیدنا سرکار غوث اعظم نے اپنی بارگاہ کی حاضری بھی کرائی اور تحفے بھی عطا کیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ واپس آپ کو ایئرپورٹ لایا گیا۔
واپس آپ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں پہنچے تو وہ فلائٹ جا چکی تھی. یہ لوگ تلاش کر رہے تھے. تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد آپ کے لیے اسپیشلی ایک دوسری فلائٹ کے ذریعے آپ کو ہالینڈ روانہ کیا گیا. آپ سوچیں ذرا، آج بھی اگر ہم کئی سفر میں ہوں اور ہماری فلائٹ راستے میں کسی وجہ سے کنیکٹنگ فلائٹ اور مس ہو جائے، تو مس ہونے کے بعد ایئر لائنز والے اپنی طرف سے کوئی ارینجمنٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ کہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. تو پھر وہ کیوں ارینج کریں دوسری فلائٹ ہم کو بھیجنے کے لیے؟ بلکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح پیسنجر سے اور مال اینٹ لیا جائے اور پیسے نکالے جائیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جب ایئرپورٹ پر آیا تو ایئرپورٹ کا مینیجر، ایئر لائنز والے مجھے تلاش کر رہے تھے، اور جب میں ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فلائٹ تو جا چکی، آپ پتہ نہیں کہاں تھے، ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا. لیکن سنیں، بغداد شریف کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سرکاری مہمان بنایا جاتا ہے. آپ یہاں سرکاری مہمان بن کر رہیں گے، اور اگلی فلائٹ جو آئے گی ہالینڈ کے لیے آپ کو اس میں روانہ کیا جائے گا. جہاں جانے والے تھے میزبان بھی پریشان کہ آنے والے تھے، فلائٹ تو آ گئی، سارے پیسنجر آ گئے، لیکن حضرت کا کوئی پتہ نہیں. وہ بھی انتظار کر کے ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے. اب اس کے بعد آپ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس فلائٹ سے مجھے ہالینڈ بھیجا گیا. اب میں ہالینڈ تو پہنچ گیا، موبائل کا دور تھا نہیں. ہالینڈ تو پہنچ گیا. ہالینڈ پہنچنے کے بعد اب مجھے جہاں جانا تھا وہ بھی تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر تھا، اور میں پہلی بار آیا تھا، مجھے پتا نہیں. میں باہر نکلا ایئرپورٹ کے تو میں نے دیکھا ایک ٹیکسی والا کھڑا تھا، اور اتفاق سے یہ ٹیکسی والا بھی اردو بولتا تھا. میں نے دیکھا اس کو، جا کر میں نے اس سے اس جگہ کا نام لے کر کہا مجھے پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں پہنچا دوں گا آپ کو. یہ کہتے میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ میری جیب میں تو صرف 360 روپے ہیں، لیکن جنہوں نے بلایا ہے جہاں جاؤں گا وہ میزبان تو مجھے مل جائیں گے تو کرایہ دے دیں گے. یہ سوچ کر میں بیٹھ گیا. کہتے جب ٹیکسی میں بیٹھ کر میں چلا، سفر شروع ہوا، تو دوران سفر ٹیکسی والا مجھ سے گفتگو کرتا رہا. اس نے اس کے بعد کہا آپ انڈیا سے آئے ہیں، میری تمنا ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی، کیا آپ کبھی ان سے ملے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، مجھے نام بتاؤ ان کا. تو اس نے کہا کہ وہ علامہ ارشد القادری صاحب ہیں، میری تمنا ہے ان سے ملاقات کرنے کی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. میں نے اس وقت یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں ہی وہ ہوں، بلکہ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اور فرماتے چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا اگر میں کہوں گا میں وہی ہوں تو یہ کبھی مجھ سے ملا نہیں ہے، مجھے جانتا پہچانتا نہیں ہے، وہ سمجھے گا کہ مولانا میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. وہ سمجھے گا کہ شاید مولانا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس بات کا کہ وہ علامہ ارشد القادری سے محبت کرتا ہے، اور اپنا تعارف وہ کرا رہے ہیں علامہ ارشد القادری بن کر. اس لیے کہتے ہیں میں نے بتایا نہیں بلکہ میں نے چھپا لیا. اس کے بعد درمیان میں اس نے کہا کہ راستے میں میرا گھر پڑتا ہے، میں بھی کل کا نکلا ہوا ہوں، آپ بھی ہندوستان سے آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو گھر چل کر میں فریش ہو جاؤں، آپ بھی فریش ہو جائیں، اور آپ میرے گھر دعوت قبول کر لیں، کھانا کھا لیں. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، کیا کھلائے گا. بہرحال تھکا ماندہ تو تھا، بھوک بھی لگی تھی. کہا میں نے اس کی دعوت قبول کر لی. وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، میں فریش ہوا، دسترخوان لگایا، اس کے بعد کھانا کھلایا. اس کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لے گیا جہاں کتابیں وغیرہ رکھی تھی، وہاں مجھے اپنی کتابیں دکھائی. جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ہالینڈ کے راستے میں جب اس گھر میں گیا تو جہاں کتابیں رکھی تھی وہاں پر ان کتابوں کے درمیان زلزلہ بھی موجود تھی. تو کہتے زلزلہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جس مقصد کے تحت یہ کام کیا تھا الحمدللہ اللہ نے قبول فرما لیا. اس کے بعد میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، میں پھر گاڑی میں بیٹھا، وہ لے کر چل پڑا. درمیان میں گفتگو ہوتی رہی. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ جب واپس جائیں ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دیں، ان سے کہہ دیں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے، اور ایک نہ ایک دن ان سے ضرور ملاقات کروں گا. آپ کہتے میں بات کرتا رہا، ارے وہ بہت بڑے مولانا ہیں، میری ان سے کہاں ملاقات ہوگی، ہاں لیکن ہو گئی تو میں ضرور تمہارا سلام ان سے کہوں گا. اس کے بعد کہتے جب ہم پہنچے اپنی منزل پر تو نماز عصر کا وقت ہوا تھا، نماز جماعت مکمل ہوئی تھی، اور جماعت ختم ہوئی تو وہ مسجد کے امام صاحب جنہوں نے مجھے دعوت دے کر بلایا تھا وہ مسجد سے نکل رہے تھے اور مقتدی بھی نکل رہے تھے. جیسے ہی ان کی نظر ٹیکسی پر پڑی، چونکہ گمشدگی کا اعلان ہو چکا تھا اور میں 3 دن تاخیر سے پہنچا تھا،
جیسے ان کی مجھ پر نظر پڑی فوراً انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، رئیس القلم زندہ باد، علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ کہتے جب انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور سمجھ گیا کہ میں ہی ارشد القادری ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا حضرت آپ نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، آپ نے یہ انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، میرے گھر تک آپ آئے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ابھی تو عید آنے میں 3 مہینے باقی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری تو آج ہی عید ہو گئی ہے۔ کاش آپ نے گھر پہ بتایا ہوتا کہ آپ ہی علامہ ارشد القادری ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جو چھپایا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ تم تو پہچانتے نہیں، اگر میں کہہ دیتا کہ میں ہی وہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ آج بھی آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں تو آپ کی امریکہ کی بھی تقریر یوٹیوب پر موجود ہے جو آپ نے کئی سالوں پہلے کی، اور آپ کی تقریر آج کے مقرر کی طرح جذباتی یا لفاظی والی نہیں ہوتی، بلکہ آپ باطل عقائد والوں کے اعتراضات کا جواب اپنی کتابوں میں بھی دیتے ہیں، اپنی تقریروں میں بھی دیتے ہیں، اور اپنے مناظرے میں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی گویا مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت فرمائی ہے، اور آپ نے پوری زندگی اسی کام پر توجہ دی جو کام بنیادی ہے، جو کام اصل ہے، جو کام تحریکی ہے، جو کام آپ کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس کے علاوہ ادارے شرعیہ دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے قائم فرمایا ہے۔ آپ کا قائم کردہ مدرسہ جمشید پور کی سرزمین پر آج بھی الحمدللہ دین و سنت کی خدمت کر رہا ہے۔ 50 سال تک آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے۔ آپ کے مناظرے اگر بتائے جائیں تو ایسے ایسے مناظرے ہیں کہ بڑے بڑے وقت کے مناظر جو ہے آپ کا نام سن کر یا تو بھاگ جایا کرتے تھے یا تو آنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کئی مناظرے ایسے ہیں جس میں بن آپ کے جو اپوزٹ ٹیم والے تھے، مخالفین تھے، بن ان کے آئے اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ آپ جہاں آنے والے ہوں آپ کا نام سن کر مخالف خیمہ جو ہے گھبرا جایا کرتا تھا، اور آپ کے ہاتھوں پر پوری زندگی الحمدللہ آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں بدعقیداؤں نے توبہ کی ہے، ہزاروں بدعقیداؤں نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں یہ بھی بتا دوں آپ کے علم میں اضافے کے طور پر کہ آپ حضور محدث کبیر کے سگے ماموں لگتے ہیں۔ یعنی کتنا قریبی رشتہ، یہ پورا گھرانہ ہی علمی گھرانہ ہے، اور اس پورے گھرانے کی بڑی خدمت ہے، اور انہوں نے اس پورے گھرانے نے پوری زندگی، چاہے وہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان ہوں، چاہے وہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان ہوں، ان بزرگوں نے پوری زندگی دین و سنت کی خدمت کی ہے، اور یقین جانے کہ ان کا احسان ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 15 صفر المظفر 29 اپریل 2002 کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کے لیے کوچ کر گئے، اور آپ کا مزار مقدس آج بھی جمشید پور جھارکھنڈ کی سرزمین پر موجود ہے، اور آج بھی آپ کا عرس پاک وہاں الحمدللہ 15 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، یعنی ہم جیسے گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ان بزرگوں کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے کہ یقین جانیں یہی وہ جماعت ہے جو حق پر ہے، یہی وہ جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یہی وہ جماعت ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کے صدقے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے قدموں میں قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جگہ عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔